بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع السنن الترمذی کے ابواب الاطعمۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سبق نمبر 15 میں اللہ جل شانہ نے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی استحباب التمر، کھجور کا پسندیدہ خوراک ہونا، اس باب میں اس کا بیان ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن هلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ہمیں روایت کی محمد ابن سہیل ابن عسکر نے اور عبداللہ ابن عبد الرحمن نے، یہ دونوں حضرات روایت نقل کرتے ہیں یحییٰ ابن حسان سے۔ یحییٰ ابن حسان روایت نقل کرتے ہیں سلیمان ابن ہلال سے، یہ روایت نقل کرتے ہیں ہشام ابن عروہ سے، ہشام ابن عروہ روایت نقل کرتے ہیں اپنے والد سے، ان کا والد روایت نقل کرتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت نقل کرتے ہوئے فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت لا تمر فیہ جیاع اہلہ، کہ جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر والے بھوکے ہیں۔ وفی الباب عن سلمى امرأة ابی رافع هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجہ لا نعرفه من حدیث ہشام بن عروة الا من هذا الوجہ۔ اس باب میں حضرت سلمہ جو کہ ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہے، ان سے بھی روایت مروی ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اس حدیث کو نہیں جانتے مگر ہشام ابن عروہ کی سند سے ہی۔ اس باب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ گھر جس میں کھجور نہ ہو تو وہ گھر والے بھوکے ہیں، مطلب کہ جس گھر میں کھجور ہوگی وہ گھر والے بھوکے نہیں ہوں گے۔ کھجور کے درخت کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ دنیا کے اکثر ممالک میں پایا جاتا ہے، مشرق وسطی، امریکہ، ایشیائی ممالک میں بکثرت ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی چاروں صوبوں میں تقریباً پایا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر خیرپور، ملتان، ڈیرہ غازی خان وغیرہ اس اعتبار سے بنو، یہ دوسرے علاقے یہ زیادہ مشہور ہے، بلکہ بعض علاقوں میں باقاعدہ کھجور کی کئی اقسام و کاشت کی جاتی ہے۔ کھجور میں بھی انسانوں کی طرح نر اور مادہ ہوتی ہیں، دیگر نباتات کی طرح بھی۔ مذکر درخت جو ہوتا ہے وہ پھل نہیں دیتا، لیکن اس کا دانہ وہ مونث درختوں کو، اس کے پودوں کو برابر کر دیتا ہے۔ اب یہ دانہ اس تک پہنچتا کیسا ہے؟ تو تحقیق والوں کے مطابق یہ دانے یا تو ہوا کے ذریعے سے پہنچتے ہیں یا پرندوں کے ذریعے سے، اور مکھیوں کے یا باغبان خود پہنچاتے ہیں۔ پھر کھجور کے درخت کی عمر سب درختوں میں زیادہ ہے، یہ تقریباً 150 سال تک، بلکہ کچھ زیادہ کم و بیش ہو سکتا ہے، لیکن 150 سال تک اس کی وہ عمر ہوتی ہے۔ کھجور کا ذکر قرآن کریم میں بھی کئی مقامات پر موجود ہے، بلکہ تورات اور انجیل میں تقریباً 48 مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے۔ کھجور کے بہت سارے فوائد ہیں، اس باب میں کوئی خاص موضوع ہے نہیں، تحقیقی کوئی مسائل ہے نہیں، تو کھجور کے فوائد ہی پڑھ لیتے ہیں۔
کھجور کے بہت سارے فوائد ہیں، اللہ جل شانہ نے اس میں بے شمار فوائد رکھے ہیں۔ جب کسی کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو بطور گٹی استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس نوزائیدہ بچوں کو کھجور بطور گٹی استعمال کراتے تھے۔ چنانچہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب ان کے ہاں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی، قباء میں سب سے پہلے بچے یہی جو پیدا ہوئے تھے وہاں پر، اور مسلمانوں کو ان کی پیدائش سے بہت زیادہ خوشی ملی تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر ان کی گود میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور مبارک اپنے منہ میں چبایا، پھر اس کو نرم کر کے اپنے لعاب سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور اور لعاب اس بچے کے منہ میں ڈال کر اس کی تالو پر لگا دیا اور اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہرین، اطباء، حکماء، علماء نے اس کے کئی فائدے لکھے ہیں۔ چند ایک میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ نہار منہ کھجور کھانا، یہ اس سے پیٹ کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں یہ مر جاتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے جو مسند الفردوس میں نقل ہے۔ اس کے علاوہ جذام کے لیے بھی کھجور مفید ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جذامی مریض کو یہ تجویز فرمائی تھی۔ دل کے دورے کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجور ہی تجویز فرمائی تھی۔ اس کی طبیعت چونکہ نرم ہے، اس لیے عورتوں کے لیے بھی حیض اور نفاس کے ایام میں اس کی گرمی کی وجہ سے ان کے لیے ان ایام میں یہ مفید ہے۔ کھجور کے کھانے سے بدن میں قوت آتی ہے، اور صفرائی مرض جو ہوتا ہے، جو کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے بھی مفید ہے۔ قوت با اور جسمانی طاقت کے لیے بھی ایک مفید خوراک ہے۔ اور کھجور کے درخت سے جو گوند نکلتا ہے، یہ آنتوں، گردوں اور پیشاب کی نالیوں میں اگر سوزش ہوتی ہے تو اس کے استعمال سے وہ تکلیف بھی ختم یا کم ضرور ہو جاتی ہے۔ اور آخری فائدہ یہ ہے کہ کھجور کے کھانے سے پرانا قبض بھی وہ دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ چند ایک فائدے تھے۔ بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی الحمد علی الطعام اذا فرغ منہ، کھانے سے فراغت کے بعد اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، یہ باب اس بیان میں ہے۔ وبہ قال حدثنا حناد ومحمود بن غیلان قال حدثنا ابو اسامة عن زكريا ابن ابی زائدة عن سعید ابن ابی بردة عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی حناد اور محمود بن غیلان دونوں حضرات نے، یہ دونوں حضرات روایت نقل کرتے ہیں ابو اسامہ سے۔ ابو اسامہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں زکریا ابن ابی زائدہ رحمہ اللہ سے، وہ روایت نقل کرتے ہیں سعید ابن ابی بردہ سے، سعید ابن ابی بردہ رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لیرضی عن العبد ان یأکل الاکلۃ او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، کہ بے شک اللہ جل شانہ خوش ہوتا ہے اس بندے سے کہ جب وہ ایک لقمہ بھی کھائے یا ایک گھونٹ پانی پیے اور پھر اس پر اللہ تعالی کی حمد و ثنا کرے اور اس کا شکریہ ادا کرے۔ وفی الباب عن عقبۃ بن عامر وابی سعید وعائشۃ وابی ایوب وابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہم ھذا حدیث حسن، اس باب میں عقبہ ابن عامر، ابو سعید، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ایوب اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایات مروی ہیں، یہ حدیث حسن ہے۔ وقد رواہ غیر واحد عن زکریا ابن ابی زائدہ نحوہ ولا نعرفہ الا من حدیث زکریا ابن ابی زائدہ۔
اس روایت کو بہت سارے لوگ زکریا ابن ابی زائدہ سے اس طرح کی حدیث کی نقل کرتے ہیں، اور ہم نہیں جانتے اس حدیث کو مگر صرف اور صرف ابن ابی زائدہ کی سند سے۔ اللہ جل شانہ کی تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا یہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو اس ادب کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اس باب میں اس کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں۔ ہر ایک نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ انسان جتنا اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے اتنا ہی اللہ جل شانہ انسان کے اوپر مزید وہ امتنان اور احسان فرماتا جاتا ہے، اور مزید اس کے اوپر وہ رزق میں وسعت فرماتا ہے۔ تو اس لیے بھی انسان کے لیے اللہ جل شانہ کا شکر ہر حال میں ادا کرنا چاہیے بالعموم، اور خاص کر اس کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنے کے بعد بالخصوص کھانے سے فراغت کے بعد مختلف دعائیں حدیث مبارک میں آئی ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، جب انسان اپنے گھر میں کھانا کھائے، کسی دعوت میں کھائے، افطر عندکم الصائمون، ان گھر والوں کو دعا دے، واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، یا اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، ان گھر والوں کے لیے بھی دعا ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا صرف الحمدللہ بھی اگر طعام کے آخر میں کھانے کے بعد کہا جائے تو وہ بھی کافی ہوتا ہے۔ تو یہ روایت اس کے بارے میں ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی الاکل مع المجزوم، یہ باب ہے مجزوم کے ساتھ کھانا کھانے کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا احمد بن سعید الاشقر وابراہیم بن یعقوب قال حدثنا یونس بن محمد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن حبیب بن شہید عن محمد بن المنکدر عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں روایت کی احمد بن سعید الاشقر اور ابراہیم ابن یعقوب نے، ان دونوں حضرات نے روایت کی یونس بن محمد سے، یونس بن محمد نے روایت کی المفضل ابن فضالہ سے، انہوں نے روایت کی حبیب ابن شہید سے، انہوں نے روایت کی محمد ابن منکدر سے، محمد ابن المنکدر رحمہ اللہ نے روایت کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید مجزوم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزامی کا ہاتھ پکڑا، فَأَدْخَلَهُ مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کے ساتھ وہ پیالے میں داخل کیا، یعنی کھانے میں اس کو ساتھ اسی پیالے میں شریک کیا۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا، قل بسم اللہ ثقۃ باللہ وتوکلا علیہ، اللہ کا نام لے کر اور اس پر بھروسہ اور توکل کر کے کھاؤ۔ هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث یونس بن محمد عن المفضل ابن فضالہ والمفضل ابن فضالہ هذا، یہ روایت غریب ہے اور اس کو ہم صرف یونس ابن محمد کے طریق سے جانتے ہیں کہ وہ مفضل ابن فضالہ سے روایت نقل کرتے ہیں۔ یہ مفضل ابن فضالہ کون ہے؟ والمفضل ابن فضالہ هذا شیخ بصری، یہ بصری شیخ ہیں۔ والمفضل ابن فضالہ شیخ آخر مصری اوثق من هذا واشہر، جبکہ دوسرے مفضل ابن فضالہ جو کہ مصری شیخ ہیں جو ان سے بھی زیادہ ثقہ اور مشہور ہیں۔ وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن شهيد عن أبي بريدة أن عمر أخذ بيد مجزوم وحديث شعبة أشبه عندي وأصح، اور اسی طرح شعبہ نے اس روایت کو حبیب ابن شہید انہوں نے ابن بریدہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزامی کا ہاتھ پکڑا۔ میرے نزدیک شعبہ کی یہ روایت یہ زیادہ اشبہ اور اصح ہے۔ جزام یہ ایک طرح سے بیماری ہے جس میں انسان کے اعضاء وہ گلتے ہیں۔
اللہ جل شانہ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو، بلکہ حتیٰ کہ کافروں کو بھی اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جذام ایک متعدی مرض ہے۔ دیکھیں مرض دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک متعدی امراض جو ایک انسان سے دوسرے کو لگتے ہیں، ایک غیر متعدی امراض جو دوسرے کی طرف تعدی اور تجاوز نہیں کرتے بلکہ صرف اس مریض کے ساتھ مختص ہوتے ہیں۔ تو جذام ایک انتہائی سخت اور ایک متعدی مرض ہے اور ایک مہلک مرض ہے۔ اب طب جدید نے اس کی حقیقت اور ماہیت کے بارے میں تحقیق کی تو 1873 عیسوی میں ان کو یہ پتہ چلا کہ جذام ایک متعدی مرض ہے۔ 1873 میں ان کو پتہ چلا کہ جذام یہ ایک متعدی مرض ہے، سوچ لے۔ جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ان کان شیء من الداء یعدی فہو ھذا یعنی جذام، کوئی مرض اگر متعدی ہے تو وہ یہ ہے یعنی جذام۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا جبکہ محققین کی تحقیق کو چلتے چلتے 1873 میں ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ مرض متعدی ہے اور مہلک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجذوم کے متعلق دونوں طرح وہ معاملہ ثابت ہے، اس سے اجتناب بھی کیا ہے اور اس کو کانے میں بھی شریک کیا ہے۔ تو اجتناب کرنا وہ طبعی طور پر ہے، کیوں؟ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وبا کے متعلق بھی یہاں حکم یہی ہے کہ جہاں پر وبائی مرض پھیلا ہو تو وہاں پر نہیں جانا، شریعت اسلامی کا حکم یہی ہے۔ لیکن اگر ایک دفعہ انسان وہاں پر ہو اور مرض ہو تو پھر وہاں سے نکلنا بھی جائز نہیں، کیونکہ آپ کے نکلنے کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ مرض دوسری جگہ بھی پھیل جائے، یا یہ موت سے بھاگنا ہے اور موت سے بھاگنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، نہ وہ بھاگ سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کا ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک علاقے سے گزرے عسفان صحابہ کرام کے ساتھ، تو وہاں پر ایک جذامیوں کی بستی تھی، جو سارے جذام مرض والے تھے وہاں پر وہ جمع تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز چلنے لگے اور یہی فرمایا کہ اگر کوئی مرض متعدی ہے تو وہ یہی جذام ہے۔ جبکہ بخاری شریف کی روایت میں ہے اتقوا المجذوم کما یتقی الاسد، جس طرح شیر سے ڈرنا چاہیے اور اس سے انسان بچنے کے لیے احتیاط کرتا ہے تو اسی طرح جذام والے بندے سے بھی بچنا چاہیے۔ اب اگر دیکھیں تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کانے میں شریک کیا، تو دکھلانا یہ تھا کہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حقیقت میں یہ جذام مرض کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ یعنی جذام مرض تب مہلک ہے جب اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہوگا تو تب یہ متعدی ہوگا اور تب یہ مہلک ہوگا، ورنہ صرف اور صرف بذات خود جذام کسی کو نہ ہلاک کر سکتا ہے اور نہ یہ متعدی ہو سکتا ہے۔ تو یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھلانا مقصود تھا۔ یہ کئی دفعہ یہ واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ ہمیں ہمارے استاد محترم شہید ناموس رسالت حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اپنے والد صاحب کے حوالے سے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکوڑا خٹک کے، ان کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اکوڑا خٹک میں ایک مرتبہ اسی طرح وبا پھیلی تھی، تو لوگ اپنے مردوں سے، بیوی بچے، وہ بیوی اپنے خاوند سے، بچے اپنے باپ سے وہ دور بھاگتے تھے اس مرض کی وجہ سے جو مر چکا تھا۔ کئی لوگ اس طرح مرے تھے، کوئی ان کو دفنانے والا نہیں تھا، جنازہ کرنے والا، ان کو قبر میں اتارنے والا، غسل دینے والا کوئی نہیں تھا۔ مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص اٹھا ان میں سے، ان لوگ اکوڑا خٹک والوں میں سے، اور کہا کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اس نے آستینیں چڑھائی، ان لوگوں کو غسل بھی دیتا جاتا تھا مردوں کو، اور ان کو قبروں میں بھی جنازہ پڑھ کر ان کو اتارتے۔ وہ فرما رہے تھے کہ وہ شخص کافی طویل عرصے تک وہ اللہ نے اس کو عافیت کے ساتھ، صحت اور سلامتی کے ساتھ زندگی نصیب فرمائی تھی۔ اس کی زندگی میں اتنی برکت اللہ نے اس خدمت کی وجہ سے ڈالی تھی، کیونکہ اس کا عقیدہ تھا کہ یہ مرض ہلاکت نہیں لا سکتی۔
ہلاکت یہ صرف اللہ کے حکم سے آتی ہے. تو اس طرح کے واقعات وہ ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. لیکن بہرحال بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو انسان طبعاً اس سے کراہت محسوس کرتے ہوئے اس سے اجتناب کرتا ہے، تو اس میں اگر یہ کرے تو اس میں انسان کے اوپر کوئی حرج وہ نہیں ہے. جی عزیز طلباء کرام، انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ایک نئے مضمون کے ساتھ، ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.